وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الفطرة قصد الشارب وإعفاء الجزية والثواب إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی اور میرے عزیز دوستوں، اس وقت دین اسلام کے ایک اہم حکم کی طرف توجہ کرنا مقصود ہے. یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی تاکید فرمائی ہے. کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی خصوصیات میں سے بھی شمار کیا ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے جو حدیث مبارکہ کے ایک جز کے اندر میں نے بیان کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ فطرت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے. فطرت کیسے اس چیز کو؟ علماء نے لکھا ہے کہ فطرت ایسی چیز کا نام ہے، ایسے عمل کا نام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت رہی. ایسا طریقہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے میں چلا آیا ہو، کسی نبی نے اس طریقے کو ترک نہ کیا ہو، وہ کہتے ہیں فطرت. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور تشریح کی ہے. فرماتے ہیں کہ فطرت نام ہے ایسے عمل کا جو کسی قوم کی خصوصیات میں سے شمار ہوئی. کسی قوم کی پہچان اگر کسی عمل سے ہوتی ہو تو وہ عمل قوم کے لیے فطرت بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ترتیب کے ساتھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک چیز ارشاد فرمائی فصل الشاری، مونچوں کا منڈوانا، مونچوں کا کتروانا. دوسری چیز فرمائی اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا. اس کے بعد اور کئی بار وہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اصل جو مقصد ہے وہ داڑھی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اسلام میں سے، دین شریعت کی فطرت میں سے اس داڑھی کو قرار دیا ہے. اور فطرت ہونے کا مطلب میں نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ سنت رہی ہو، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے اس سنت کو ترک نہ کیا ہو، وہ فطرت کہلاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بڑھانے کو فطرت قرار دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہا سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کموں میں جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک کی مشترکہ سنت ہے. کسی نبی نے اس سنت کو ترک نہیں کیا. اگر ہم داڑھی کی کوئی اور فضیلت نہ سامنے رکھیں
کسی حدیث کی طرف ہماری نظر نہ بھی ہو، کسی دنیاوی فائدے کو ہم نہ بھی دیکھیں، تو اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام تک کا جو ایک سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، کسی نے بھی اس طریقے کو ترک نہیں کیا۔ شریعتیں الگ الگ رہی ہے، مختلف احکامات شریعتوں میں رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی اور حکم ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں آ کر کے حکم بدل جاتا ہے، کسی کے یہاں گندگی لگنے سے کپڑے کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، کسی کے یہاں دھلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مختلف احکامات ہر نبی کی، کسی بھی نبی کی، چاہے آدم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام احکامات ایسے نہیں ہیں کہ مشترکہ رہے ہوں۔ کسی نبی کو کوئی حکم دیا گیا، کسی نبی کو کوئی حکم دیا گیا، ہر امت کے حال کے مطابق جو حکم مناسب ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی حکم امت کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن داڑھی کا میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، اور درمیان میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کے لیے یہ حکم ہے۔ آج ہمارے یہاں پیمانے بدل چکے ہیں، جو خصوصیات کی اسلام کی، جو خصوصیات کی مسلمانوں کی، ہم نے ہر ایک کو بدل دیا۔ اور یہ صرف اسلام کی خصوصیات نہیں تھی، یہ تو ابھی جو یہ قریب کا زمانہ ہے، یہ بگاڑ کا فساد کا زمانہ آیا ہے، تو اس میں یہ وبا عام ہوئی ہے کہ داڑھی کو منڈوایا جائے، مونچھوں کو بڑھایا جائے۔ ابھی قریب کے زمانے میں آپ دور جا کر کے دیکھیں، جو آپ کے بوڑھے موجود ہوں گے آپ ان سے معلوم کیجئے کہ داڑھی منڈوانے کا کہاں سے رواج شروع ہوا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جی کوئی بہت لمبے زمانے نہیں ہوا ان کو گزرے ہوئے، وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ داڑھی منڈوانے کی جو وبا عام ہوئی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے نصارہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہودیوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس وبا کو شروع کیا، اپنی داڑھیوں کو منڈانا شروع کیا۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ نہیں تو ہم نے اپنے زندگی میں خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم حضرات ہوتے تھے اور اپنے معاشرے کے بڑے سمجھے جاتے تھے، معاشرے کی اہم شخصیت ہوا کرتے تھے، وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے یہاں داڑھی کا رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی قریبی زمانے کے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج جو کہ پیمانہ بدل چکا ہے، ہر ایک کا مطمع نظر کچھ اور ہے۔ آج اس طریقے سے داڑھی کے بڑھانے والے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لمبی داڑھی والے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی قریبی زمانے میں میرے بھائیوں داڑھی منڈوانے والے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی قوم میں باعث عیب سمجھا جاتا تھا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی کہ داڑھی آدمی مڑا کر کے پھرتا رہے، بلکہ ایسے آدمی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی مردوں کی فہرست میں نہیں ہے بلکہ عورتوں سے مشابہت زیادہ رکھتا ہے، اس کا میدان عورتوں کی چال چلن کی طرف زیادہ ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے، قریبی زمانے کی آپ تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کے زمانے کی آپ تاریخیں اگر دیکھیں تب تو کہنا ہی تھا، اس میں تو غیر مسلم کوئی فرق ہی نہیں تھا داڑھی کے رکھنے، بس فرق تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک تھا کہ مسلمان جو داڑیاں بڑھایا کرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے بڑھاتے تھے، اور غیر مسلم جو حضرات تھے وہ داڑیاں رکھتے تھے لیکن ان کا مطمع نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی قوم میں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ داڑھی کو بڑھایا جائے، بس یہ فرق تھا۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی کفارے مکہ میں سے کوئی آدمی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر کسی کے متعلق آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ داڑھی منڈوانے والے وہ لوگ،
آج بھی آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یا غیر مسلموں کے علاوہ دیگر مذاہب جو اپنے مذہب کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو داڑھی ملا کر کے اپنے مذہب کا بڑا آدمی بن گیا، نہیں تو ہر ایک آپ ہندوؤں کے رشیوں کو اور ان کے جو دیگر حضرات ہوتے ہیں مذہب کے اعتبار سے بڑے سمجھے جانے والے، کسی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں ہر ایک کے چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ داڑھی کا رکھنا یہ صرف اسلامی حکم نہیں تھا، یہ ہر ایک کے لیے باعث فخر تھا۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام سے منحرف ہیں، دیگر مذاہب کو ماننے والے ہیں اور اپنے مذہب کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری عزت، ہمارا افتخار اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں۔ بس فرق اتنا ہی ہے کہ مسلمان رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے رکھتا ہے، وہ حضرات رکھتے ہیں تو ان کے یہاں باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مورخوں میں گزرے ہیں، سفر نامے بھی ان کے کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ شیخ جمال الدین قنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں داڑھی کی کتنی اہمیت ہے۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، لیکن حسن و جمال اللہ نے بڑا کمال کا علم کیا۔ جو آدمی دیکھتا تھا تو بزرگ تھے تو پہلے بھی حسن و جمال اللہ تعالیٰ کچھ اندرونی کیفیات کی وجہ سے چہرے کو منور اور روشن رکھتا ہے، لیکن ظاہری حسن و جمال بھی ایسا تھا شیخ جمال الدین کا کہ بس جو آدمی شیخ جمال الدین کے چہرے کو دیکھ لیتا تو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ اتفاقاً ایک مرتبہ یہ راستے سے کہیں جا رہے تھے، نوجوان عورت کی نظر اس کے اوپر پڑی، وہ اس کے اوپر پڑے اس نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن شیخ جمال الدین ملاقات نہیں کیا کرتے تھے عورتوں سے، اس لیے وہ اس میں تو ناکام ہو گئی۔ کچھ دن اس نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع رکھا اور وہ تمام کوششیں جو شیخ جمال الدین کو اپنی طرف مائل کرنے کی کر سکتی تھی، اپنے اوپر عاشق کرنے کی جو کوششیں وہ کر سکتی تھی، اس نے سب کر ڈالی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ شیخ جمال الدین نے کبھی اس کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ اب اس نے ایک تدبیر اپنائی، ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، اس نوجوان عورت نے اس کو اپنے منگ و فریب میں ڈالا، اس سے کچھ سیٹنگ کی۔ شیخ جمال الدین یہ راستے سے جا رہے تھے تو بوڑھی عورت سامنے آئی، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، کہنے لگی آپ مجھے کچھ بڑے لکھے معلوم ہوتے ہیں، میرے بیٹے کا خط آیا ہے، کیا آپ اس کو پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، اجنبی عورت ہو یا مرد ہو، کوئی آ کر کے اس طرح کی آپ سے درخواست کرے، سفارش کرے تو کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط کھولا، پڑھنا شروع کیا، اس عورت نے روک دیا، کہا یہ خط میرے بیٹے کا ہے اور میرا بیٹا شادی شدہ ہے، میرے بیٹے کی بیوی وہ گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر کے اندر چلے جائیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ یہ خط پڑھ دیں تو اس کی جو بیوی ہے وہ بھی صحن سے سن لے گی، تو اس کے دل کو بھی کچھ تسلی ہو جائے گی۔ شیخ جمال الدین نے کہا چلو۔ اب یہ گھر کے دروازے میں جیسے ہی داخل ہوئے، اس بوڑھی عورت نے فوراً دروازہ بند کر دیا، اندر سے وہی عورت نکل کر کے آئی جو شیخ جمال الدین پر ایک زمانے سے ڈورے ڈالی۔ اب شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کو دیکھا، بڑے پریشان ہوئے۔ اب عزت و پاک دامنی کا مسئلہ تھا، اپنے دامن کو کیسے چھڑایا جائے، وہ مجبور کر رہی تھی شیخ جمال الدین کو کہ ان کی خواہشات کو وہ پورا کر سکے۔ شیخ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دو، میں کم از کم تیاری تو کروں اس کے لیے۔
اس نے گھر کا دروازہ تو نہیں کھولا، البتہ تیاری کی اجازت دی تھی کہ آپ گھر کے جس کونے میں جا کر کے جہاں جا کر کے تیاری کرنا چاہتے ہیں تیاری کر لیں، جو بدن پر لگانا چاہتے ہیں خوشبو ہے یا کوئی اور چیز ہے اس طرح کی، آپ مکمل طور پر ہر چیز تیار پائیں گے۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کونے میں گئے اور شیخ جمال الدین نے تیاری کی، آپ کے چہرے انور پر جو داڑھی تھی انہوں نے وہ اس کو صاف کر دیا، مونڈ کر کے اس عورت کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ جب اس عورت نے جو ایک زمانے سے شیخ جمال الدین کی طرف راغب تھی، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، شیخ جمال الدین کے چہرے کو دیکھا تو نظریں پھیر لی اور کہنے لگی کہ آپ کے چہرے کا جو حسن و جمال تھا آپ نے وہ تو ختم کر دیا، اب جب حسن و جمال ہی نہیں رہا تو میری محبت کس کام کی؟ لہذا وہ عورت کو گھیر کر کے ایک طرف کو چلی گئی۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر کے اپنے راستے پر آ گئے۔ یہ گزشتہ زمانے میں داڑھی کی اہمیت ہے، لوگ داڑھی کو انسان کی مرد کی شناخت سمجھا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں زمانہ بالکل الٹ ہو گیا، ہم دعویٰ تو نبی کی محبت کا کرتے ہیں، سب کچھ نبی پر جان نثار کرنے کے دعوے ہیں، لیکن عمل یہود و نصارہ والا کرتے ہیں، عمل یہود و نصارہ والا۔ اگر ہم کسی داڑھی کٹوانے والے کو، داڑھی منڈوانے والے کو اگر کہتے ہیں انگریز کا پٹھو، یقیناً مارنے مرنے پر تیار ہو جائے، اگر انگریز کا غلام کہے مارنے مرنے پر تیار ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے عمل سے غلامی کسی کر رہا ہوں۔ غلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو کام آقا نے کہا ہے آپ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے آپ ان چیزوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ انگریزوں کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے جو اعمال ان کے ہیں ہم ان جیسے اعمال کریں۔ میرے بھائیوں کسی کی ذات پر حملہ یہ مناسب بھی نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، بس ہمیں ہر ایک کو اپنی ذات میں خود جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مطابق نہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں شاید کوئی انسان ہوگا جو بغیر فائدے کے کوئی عمل کرتا ہو، ہر انسان کے پیش نظر کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ایک دیندار آدمی ہے، وہ دین کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے یا دیگر اعمال کرتا ہے تو بغیر فائدے کے نہیں کرتا، اس کے پیش نظر بھی فائدہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک تھکا ہارا پورے دن کام میں لگا رہتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، یقیناً اس کے پیش نظر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ دنیا ہو یا فائدہ اخروی ہو، کوئی کام انسان بغیر فائدے کے نہیں کرتا۔ یہ داڑھی منڈوانا یہ فائدے کے پیش نظر ہے، ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے ہمیں کبھی فکر ہوگی؟ میں داڑھی اس لیے بنا دوں کہ میرے خاندان والے مجھے اچھا کہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں میرے منہ پر تھوک کر چلے جائیں، میری طرف نظر پھیرنا گوارا نہ کرے۔ میرے بھائیوں میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پر کہ میں یہ نہ سوچوں کہ کل قیامت کے دن میرے نبی کا چہرہ میری طرف نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یقیناً میرے اعمال بھی ایسے ہو سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، بہت سارے اعمال میرے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کا سبب بن سکتے ہو، لیکن میرے بھائیوں جس نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی کی صورت کے جیسی ہماری صورت نہیں بن پائی ہے۔ محبت کے دعوے دار ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ محبت آدمی جس ذات سے کرتا ہے اس کے ایک ایک عمل پر جان کو نثار کر دیتا ہے۔ ہماری محبت کا تو عجیب عادت ہے۔ ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ سے ہم مخالف ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ اسلام کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، لیکن کام پھر بھی ان جیسا کرنا ہے۔
داڑھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا شعار قرار دیا ہے، اور شعار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ آپ بہت سارے اعمال نہ کرتے ہو، یہ مشاہدہ ہے خدا ہوا، صرف آپ اسلام کے ایک اس حکم پر عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ دن میں 100 گناہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے 75 گناہ ضرور چھوٹ جائیں گے۔ یہ 100% یقینی بات ہے۔ اللہ نے اس ایک عمل میں اتنی زیادہ برکت رکھی ہے، کوئی بندہ صبح سے شام تک 100 گناہ کرنے والا ہو اور اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے، 75 گناہ تو بغیر سوچے اس کے چھوٹ جائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اور جن لوگوں نے چہروں پر داڑیاں سجائی ہیں وہ دل کے اعتبار سے چاہے کتنے گندے ہوں، ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، نماز پڑھنے کو چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، لیکن آدمی خود محسوس کر سکتا ہے اللہ اس داڑھی کی برکت سے انسان کو کتنے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ آپ کسی بھی گندی جگہ پر چلے جائیں، جوئے کے اڈے پر آپ جا کر کے دیکھیں کتنے داڑھی والے آپ کو نظر آ جائیں۔ 1000 جوا کھیلنے والوں میں مشکل سے 1 اور 2 داڑھی والے ہوں گے جو آپ کو جوا کھیلتے نظر آئے۔ شراب خانوں میں آپ چلے جائیں، کتنے داڑھی والے آپ کو نظر آئیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں سب ولی بن جاتے ہیں یا سب اللہ کے قریبی بن جاتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ معاملہ تو دل کا ہے۔ یقیناً ایک آدمی داڑھی منا کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے، اور داڑھی رکھ کر کے بھی اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ داڑھی میں صفت رکھی ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ بہت سارے گناہوں سے روک خود بخود آدمی رک جاتا ہے۔ ایک آدمی کا مستقل جوئے کا مزاج ہے، وہ اگر داڑھی چہرے پر سجا لیتا ہے، داڑھی سجانے کے بعد وہ جوئے خانے کی طرف جائے گا، یقیناً اس کا دل کو ملامت کرے گا، تو نے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، لوگ تجھے کیا کریں گے؟ یقینی بات۔ لیے میرے بھائیوں، اللہ کا یہ جو ایک حکم ہے، اللہ نے اس کو شعار قرار دیا ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری برکات اپنے اندر لیے ہوئے، بہت ساری برکات، اور صرف اخروی نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ دینی فائدہ اس کے اندر ہے۔ ہم تو نہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ لوگوں کی ریسرچ کو دیکھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ کا زمانہ بس ایسا چل گیا کہ دن رات ہمارے نوجوان یا تو کوئی کام کر رہا ہے تو کام بھی، اور کام نہیں کر رہا تو دوسرا کام اس کا موبائل کا ہے یا کمپیوٹر کا ہے۔ ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم زمانے کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، ڈاکٹر لوگ کس بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم پڑھ کر کے دیکھیں۔ کتنے غیر مسلم ڈاکٹر حضرات ہیں جن کی ریسرچ یہ ہے، جنہوں نے تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد انسان بہت ساری جسمانی مصیبتوں سے، جسمانی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان کے چہرے پر جب داڑھی آتی ہے، بہت سے جراثیم وہ ہوتی ہیں جو انسان کے گلے میں آ کر کے اس کو جکڑتے ہیں، بہت سارے جراثیم وہ ہوتے ہیں جو سینے پر آ کر کے چپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دل کا بیمار بن جاتا ہے، کبھی گردوں کا بیمار بن جاتا ہے، کبھی پھیپھڑوں کا بیمار بن جاتا ہے، مختلف بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، ان داڑھی کے بالوں میں خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گندے جراثیم اس کے آس پاس منڈراتے ہیں تو داڑھی کے بال ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بالوں کے اندر ایسی زندگی نہیں ہوتی کہ اس کا اثر آپ کے بدن پر پہنچ جائے۔ یہ وہ لکھتا ہے کہ داڑھی کے بال جراثیم کو اپنے اندر قید کر لیتے ہیں، اور پھر ان جراثیم کے ذریعے سے جو بیماریاں پھیلنے والی ہوتی ہے وہ بیماریاں رک جاتی ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر لکھتا ہے کہ چہرے پر اگر انسان مستقل طور پر اسطورہ چلاتا رہے، مستقل طور پر، کہتا ہے کہ اس کا اثر سیدھا انسان کی آنکھوں پر پڑتا ہے۔ ہم تو
تو ڈاکٹر لوگ نہیں، ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان کے چہرے میں ایسی جگہ موجود ہے کہ ان کا ڈائریکٹ تعلق آنکھوں سے ہے، اور مسلسل بلیڈ وغیرہ کے ذریعے سے داڑھی منڈوانے سے آنکھوں کی بینائی جانے کے خطرات رہتے ہیں۔ اور ایک نے تو اور بڑی بات کی ہے، لکھتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی 7 یا 8 نسلیں مسلسل خراب کر جائیں کہ اس کی نسلوں میں داڑھی منڈوانے کا سلسلہ ہو، تو وہ کہتا ہے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ اس کی 9 اور 10 نسل ایسا پیدا ہوگی کہ اس کے مرد کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ کہ ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، اس کے اتنے خطرناک اثرات ہیں کہ مسلسل اگر 7-8 نسلوں میں داڑھی منڈوانے کا سلسلہ قائم رہے تو اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں بغیر داڑھی کے ہو جائیں گی، داڑھی اگنا ہی چہروں پر بند ہو جائے گی۔ یہ میرے بھائیو دنیا کی مسرتیں ہیں، اور اخروی مسرتیں جو سب کے سامنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت میں سے اس کو قرار دیا ہے، اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے۔ یہ میرے بھائیوں ضروری ہے ہم جہاں دیگر احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایسا نہیں کہ دنیا پوری آپ کو خوبصورت کرے گی۔ آپ داڑھی منڈوانے پوری دنیا تب بھی خوبصورت نہیں کہہ سکتی، داڑھی چہرے پر رکھے تب بھی پوری دنیا آپ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتی۔ یہ تو ہر آدمی کی اپنی نظروں کا معاملہ ہوتا ہے، جن کی نظروں میں کون خوبصورت ہو جائے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہی میرے بھائیوں دلوں کے اندر ہماری چاہت کو، ہماری محبت کو ڈالنے والا ہے۔ محض چند لوگوں کی خاطر یا چند لوگوں کی محبت کی خاطر خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے چہروں سے خوش ہوں گے، خدا کی قسم تمام دنیا ناراض ہو جائے، ہم پہ فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مکمل طور پر اپنانے کی توفیق سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔